نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ دنیا میں کوئی بھی شاگرد اچھا کام کرے تو استاد خوش ہوتا ہے، بیٹا اچھا کام کرے تو باپ خوش ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو انعام دیتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ استاد خوش ہو کو انعام دیتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ تو جب انسان نیک عمل کرے اور اللہ پاک کو خوش کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ پاک انعام نہ دے؟ تو اللہ پاک نے انعام کے طور پہ مؤمنین، متقین، مسلمین، اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ جنت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بارہا مقام پہ جنت کا ذکر فرمایا۔ وہ جنت کوئی خیالی نہیں، کیسے محلات ہوں گے، خیالوں میں نہیں، وہ حقیقت میں محلات ہیں۔ جیسے آج ہی ہم اپنی آنکھوں سے مسجد دیکھ رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی جنت ہے اور وہ مقام ہے اور وہ خیالی نہیں ہے، حقیقت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دیکھ کر آئے۔ جس طرح یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، قرآن مجید ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اسی طرح جنت بھی اللہ پاک نے ایک محل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو جنت کیا ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت وہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا۔ فیہا انہار من خمر لذۃ للشاربین، اس میں اللہ پاک نے ایسی نہریں جاری کر دی ہیں شراب کی جو پینے والوں کی عقل کو خراب نہیں کریں گے۔ کیسی جنت ہے؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اللہ پاک نے نہریں جاری کر دی ہیں دودھ کی جن کا کبھی رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ پاک نے نہریں جاری کر دی ہیں شہد کی، صاف مصفہ، صاف شہد ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ، اللہ پاک نے نہری جاری کر دی ہیں پانی کی جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جنت ہے جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو دربان جنت جو جنت کے گیٹ کیپر ہیں وہ کہیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم، سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، سلامتی ہو، یہ دروغہ کہہ رہے ہیں۔ اور جو جنت کا خازن ہے وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے تم پہ سلامتی ہو۔ اس سے اگلا جملہ کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے طبتم فادخلوها خالدین، یہ جو مقام پہ تم جا رہے ہیں نا جنت میں، خوش رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں آئیں گے۔ یہ خوشخبری وہ جنت کا خازن سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انٹر ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو پہلے فرشتوں نے کہا سلام علیکم، پھر اللہ پاک فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، جنتی مہمانوں تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سلام آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ کیسا وہ منظر ہوگا جب رب العالمین سلام کہیں گے جنتی لوگوں کو۔ یہ دنیا تو چند روز ہے، یہ اس جنت کی تیاری کے لیے ٹائم ملا ہے۔ کون سی جنت ہے؟ فرمایا وہ جنت ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، سورۃ الدہر ہے۔ ان کے لیے ایسی جنت ہے، جنت بھی ہوگی صبر کی وجہ سے اور ریشم بھی ہوگا۔ متقین فیہا علی الارائک، وہ اپنے اپنے بیڈ کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پہ نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، معتدل، درمیانہ، بہت پیارا
روح پرور منظر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لمبے لمبے سائے، گھنے سائے ہوں گے اور ان کے اوپر پھل جھکے ہوئے ہوں گے، توڑنے نہیں پڑیں گے۔ جس چیز کا دل میں خیال آئے گا وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھوں میں آبخورے ہوں گے، پیالے ہوں گے، جام ہوگا، سرائی ہوگی، وہ ان کے اوپر خدمت کے لیے بھاگ رہے ہوں گے، ہر وقت پیش رہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ سورۃ الرحمن ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے نگاہیں جھکا دینے والی بیویاں تیار کی ہیں۔ یہ ہے جنت۔ ایسی خواتین ہوں گی، ایسی بیویاں ہوں گی جو نظریں جھکانے والی ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، پہلی مرتبہ کسی مرد نے، کسی بشر نے ان کو دیکھا ہوگا اور ہاتھ لگایا ہوگا۔ اس سے پہلے کسی نے نہ ان کو دیکھا ہے، نہ ان کو مس کی ہے، نہ ٹچ کی ہے، نہ کبھی ان کو ہاتھ لگایا۔ جس کے لیے اللہ پاک نے وہ بنائی ہے حور، وہی آدمی دیکھے گا، اس نے ہی پہلی مرتبہ ان کو ہاتھ لگانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں بند ہوگی، اتنی خوبصورت ترین وہ جنت کی حوریں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے اگر کسی کے دوپٹے کو دنیا میں لہرا دیا جائے لَأَضَاءَتْ، پوری دنیا روشن ہو جائے اور ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے، ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنتی لوگ کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے پانی پئیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الدہر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، جنتی لوگوں کو ان کا رب پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاکیزہ شراب جنتی لوگوں کو اللہ پاک خود پلائیں گے، خود اللہ پاک پلائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہم سب کو اس جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ وہاں پہ اللہ پاک کی رحمت سے ہی ہر آدمی نے پہنچنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے۔ جنت پہنچنے تک بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم سمجھتے ہو جنت جانا بڑا آسان کام ہے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سمجھتے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تمہارے پاس پہلے لوگوں کی باتیں نہیں آئی۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی پریشانی آئیں اور ان کو اتنا ہلا دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھی بھی یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یہ ہیں جنتی لوگوں، جنت کے جو سوداگر ہیں وہ ہر وقت جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہر وقت کوشش کرتے ہیں اس جنت کی طلب میں۔ وہ جنت کی ناز و نعمتیں وہ قبر سے شروع ہو جاتی ہیں، ادھر انسان کی موت، بلکہ ایسے سمجھیں کہ موت کے وقت مرنے سے پہلے ہی جنت کی ناز و نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پیغام جو ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ موت سے پہلے کا پیغام ہے۔ ایمان والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں چلو تمہارے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ پریشان ہو گئے انسان، پتہ نہیں اللہ پاک میرے اوپر خوش ہے کہ نہیں؟ فرمایا راضیہ، وہ بہت راضی ہے، مرضیہ تجھے بھی خوش کر دے گا۔
یہ موت سے پہلے کا پیغام ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندے پریشان نہ ہو، بدخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ کتنا جنت کا ذکر آیا۔ شیخ اشرف صاحب، اللہ پاک شیخ صاحب کو برکت عطا فرمائے، کل کہہ رہے تھے قاری صاحب جنت کا بھی ذکر فرمائے۔ جنت کا ذکر تو انسان کے ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ جنت کا ذکر، جنت تو ایسے سمجھے مومن آدمی کا مقام ہے ہی جنت۔ مومن تو زندہ ہی جنت کے لیے ہے، مومن کی تو زندگی جنت کی تیاری کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جنگ کا موقع ہے، او میرے صحابی اور زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کھجوریں کھا رہا ہے، ایک کھجور ایک تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں کھجوریں، کتنی دیر تک کھجوریں کھائے گا؟ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، والذی نفس محمد بیدی، میں جنت کی خوشبو پہاڑ کی دوسری جانب سے پا رہا ہوں، وہاں پہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ کھجوریں جو میرے ہاتھ میں وہ بھی نیچے رکھ دی، جو منہ میں ہے وہ بھی نکال گئی۔ فرمایا آپ پھر جنت میں جا کے کھجوریں کھائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا میرا زیاد اللہ پاک کے پاس پہنچ چکا ہے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، موت کے فوری بعد اللہ پاک نے سب سے پہلے سے کھجوریں عطا کی ہیں، یہ جنت میں پہنچ گیا۔ مومن تو زندہ ہی جنت کے لیے۔ تو پیارے محترم بھائیوں، اس جنت کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی محنت میں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ ہر کوئی نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچ سکے گا۔ وہاں پہ بڑی مشقتوں کے بعد جنت کا مقام ہے۔ اپنی ساری خواہشات کو ختم کر دینے کے بعد اللہ پاک جنت کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔